ہم سیکھ رہے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن کا طریقہ، اور اسے سیکھنے کے لیے ہم نے سیمپل چنا ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، جسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس کے پہلے 3 جملوں تک مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم مل کر پڑھیں گے اس کا اگلا جملہ اور پھر اس سے متعلق ایک سوال کو تشکیل دیں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دی Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ eloquent سے مراد ہے ایسے لوگ جو کہ اپنی زبان پر بڑی مہارت حاصل رکھتے ہوں، یعنی خاصی فصاحت اور بلاغت کے مالک ہوں، یعنی انہیں اپنی زبان میں بہت سے مشکل الفاظ وغیرہ سے واقفیت حاصل ہو اور وہ بڑی روانی کے ساتھ نہ صرف اس میں گفتگو وغیرہ کر سکیں بلکہ اس میں شعر و شاعری وغیرہ بھی تشکیل دے سکیں اور طویل نظموں وغیرہ کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ تو یہ تمام خصوصیات کن لوگوں میں موجود تھیں؟ یہ موجود تھیں عربس کے اندر، یعنی عرب کے جو باشندے تھے۔ possessed مینز ان کو حاصل تھیں یا ان کے اندر موجود تھیں۔ ریمارکیبل یعنی شاندار، کیا تھی ان کی؟ میموری یعنی یادداشت، اور وہ بہت ایلوکوینٹ تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ انہیں اپنی زبان پر خوب دسترست حاصل تھی یا وہ بہت ماہر تھے اپنی زبان کے، جیسا کہ اس جملے میں بیان ہے کہ عرب کے لوگ زبردست یادداشت اور فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ عربی غضب کی میموری یعنی یادداشت رکھتے تھے اور فصاحت اور بلاغت والے لوگ تھے، یعنی یہ مزید بریکٹ میں اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کیا سوال آ رہا ہے؟ جی ہاں، یقیناً اس کو پڑھنے کے بعد یہی سوال ذہن میں آتا ہے، یا پھر اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے تھے۔ What type of people were the Arabs؟ اور یقیناً اس کا جواب ہے The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس زمانے کے عرب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اس پر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ what was the state of the Arabs when the prophet was born؟ جیسا کہ یہاں میں نے لکھ دیا ہے what was the state of the Arabs when the prophet was born، اور اب اگر یہ سوال جو ہے وہ صرف ایک نمبر کے ہوں تو بڑی آسانی سے اس کا یہی جواب بن سکتا ہے کہ the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people، یا پھر اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ at the time of the prophet، یا پھر when the prophet was born the Arabs possessed a remarkable memory and were eloquent people۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry، یعنی ان کی فصاحت اور بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے، یعنی ان کی جو لکھی ہوئی شاعری ہے وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کی جو یادداشت ہے وہ کس قدر تیز تھی اور وہ کس قدر فصاحت و بلاغت یعنی مہارت رکھتے تھے اپنی زبان میں۔ تو اب اس بات سے کیا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یقیناً اس سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی ایلوکوینس اور میموری کا کس طرح سے اظہار کرتے تھے یا اس کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے تھے۔ تو یہ سوال ہو جائے گا How did the Arabs expressed their eloquence and memory؟ اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ یا تو آپ اس جملے کو اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں Their eloquence and memory found expression in their poetry، یا پھر آپ مزید اسے اپنے الفاظ میں یوں بھی ترتیب دے سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو سوال سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ Arabs expressed their eloquence and memory through their poetry۔ تو یہاں سے their poetries کے آگے لگا دیں تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اور یقیناً یہ سوال بھی جو ہے وہ یہ 1 نمبر کا ہو سکتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz، یعنی ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری مقابلہ جات کا ایک میلہ لگتا تھا۔ تو اس کے متعلق کیا سوال بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے متعلق یہ سوال بنایا جا سکتا ہے، تو یہ سوال ہوگا For what reason was the fair held at Ukaz each year؟ یعنی کس مقصد کے لیے اکاز کے مقام پر ہر سال میلہ لگایا جاتا تھا؟ اور یقیناً اس کا جواب ہوگا Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz، یعنی poetical competitions کے لیے اکاز کے مقام پر جو ہے وہ ہر سال ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کا بھی جو سوال ہے وہ آبجیکٹو ٹائپ میں آ سکتا ہے۔
اب آگے پڑھتے ہیں. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. یعنی کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا حساب رکھے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف کے حساب سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ تمام نظمیں خاص طور پر اسلام کی تبلیغ سے پہلے کے دور کے شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. تو یعنی حماد جو کہ ایک عرب باشندہ تھا، اس نے کس سے بتایا؟ خلیفہ ولید بن یزید کو یہ بات بتائی کہ وہ انہیں حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل نظمیں اس کے علاوہ ہیں. اور یہ تمام نظمیں جو ہیں یہ خاص طور پر کس دور کی ہیں؟ جبکہ ابھی اسلام کی تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کے جو عرب تھے وہ کس طرح سے بہت ایلوکوینٹ تھے، یعنی فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے، یا پھر انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور اس کے علاوہ ان کی یادداشت بہت زیادہ تیز تھی. تو یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے. اس سے ملتی جلتی بات ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں پر صرف ایک بریف سا انٹروڈکشن دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عرب باشندوں کی میموری بہت اچھی تھی اور ایلوکنس کے مالک تھے، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی ایلوکنس یا میموری جو ہے اس کا اظہار وہ پوئٹری کے ذریعے کرتے تھے. تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے متعلق صرف ایک نمبر کا جو ہے سوال آئے یا ہاؤ ڈڈ دی عربز ایکسپریس دی ایلوکنس اینڈ میموری، تو پھر اس کے جواب میں صرف اتنا ہی لکھنا ہوگا کہ دی ایلوکنس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دی پوئٹری. لیکن اگر اس پر ایک تفصیلی سوال آ جائے یا اسی سوال کو اگر ویٹیج اس کی بڑھا دی جائے اور یہ 3 سے 4 نمبروں کا کر دیا جائے، تو پھر اس میں یہ تمام انفارمیشن جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو کہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ کس طرح سے انہیں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اپنی زبان پر، تو اس بات کو بھی، اس حصے کو بھی شامل کیا جائے گا. یعنی اس بات کا حوالہ دیا جائے گا کہ کس طرح سے یزید نے حماد نے خلیفہ جو ہے ولید بن یزید کو کیا بتایا کہ وہ کس طرح سے کتنی زیادہ نظمیں وغیرہ سنا سکتا تھا جو کہ اسلام کی تبلیغ سے پہلے کے زمانے کی تھیں. تو اس حصے پر بھی جو سوال بنے گا وہ تقریباً یہی ہوگا کہ ہاؤ ڈڈ دی عربز ایکسپریس دیئر میموری اینڈ ایلوکوینس، گیو این ایگزامپل. تو اگر اس قسم کا سوال آ جائے جو کہ یقیناً 3 نمبروں کا تو ہوگا، تو اس کے جواب میں آپ یہ ساری بات لکھ سکتے ہیں. اب ہم ذرا روانی کے ساتھ اگلے حصے کو مکمل کرتے ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic for his final dispensation and the preservation of his word. یعنی یہ کوئی کم حیرانی والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. تو اس حصے پر ایک شارٹ کویسچن تو صرف یہ بن سکتا ہے کہ اللہ آلمائٹی نے کس زبان کا انتخاب کیا اپنی بات کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے؟ تو اس کا جواب بنے گا اللہ آلمائٹی چوز دی عربک فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ. اور یقیناً یہ ایک مکمل جواب ہوگا ایک ایسے سوال کا، یہ سوال جبکہ صرف 1 نمبر کا ہو، لیکن اگر اس کی ویٹیج اس سے زیادہ ہو 3 یا 4 نمبروں کی، تو پھر اس میں اس سے پچھلی بات کو بھی شامل کیا جائے گا کہ کس طرح سے عرب جو تھے وہ اپنی زبان پر خاصی فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے، یعنی انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا اور ان کی یادداشت بھی بہت زیادہ تیز تھی. اور کس طرح سے ہم اس واقعے کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو تفصیل سے بتایا کہ اسے کتنی زیادہ نظمیں یاد ہیں جو کہ زمانہ تبلیغ سے، اسلام کی جو تبلیغ ہے اس سے پہلے کی تھیں. تو یعنی ایک زیادہ ویٹیج والے سوال میں آپ کو، سوال کے جواب کے لیے آپ کو اس حصے کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہوگا. تو زیادہ ویٹیج والے سوال کے لیے ہمیں مزید
معلومات کو شامل کرنا ہوگا، جبکہ اگر اس کی ویٹیج کم ہو، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو پسند کیا اپنے جو ہے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos، یعنی 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار اور تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، یعنی بالکل تباہی ہونے والی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک قسم کا کانٹراسٹ ملتا ہے، یعنی بالکل ہی برعکس معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو عرب جو ہیں وہ اپنی زبان میں اس قدر مہارت حاصل رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف 5ویں اور 6ٹھی صدی میں باقی تمام انسانیت جو تھی وہ کیا تھی، وہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ تو اب اس سے متعلق کیا سوال آ سکتا ہے؟ اس کے متعلق سوال آ سکتا ہے What was the state of mankind in the 5th and 6th centuries؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos۔ یقیناً یہ ایک کم ویٹیج والا سوال ہوگا، یعنی ایک آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن ہوگا، اور اس کا یہ سمپل سا آنسر ہوگا۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں کو گو کہ اپنی زبان پر تو خاصی مہارت حاصل تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے جو رہن سہن تھا یا دستور زندگی تھا وہ نہایت انتشار کا شکار تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بتوں کو تو پوجتے تھے ہی، اس کے علاوہ وہ بہت خود سر اور گھمنڈی تھے اور لڑاکو بھی تھے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پر ان کے قبیلوں میں جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ ہے وہ اتنا منصفانہ یا رحم دلانہ نہیں تھا، اور وہ خواتین کے حقوق کا بھی پوری طرح سے خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہے اس ویڈیو میں کس طرح سے جو ریڈنگ کمپریہنشن کی سکل ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد اس سے متعلق سوال بنانا اور پھر ان کے جواب وغیرہ تلاش کرنا، اور ویٹیج وغیرہ کا دھیان رکھنا کہ کس طرح سے ہم نے امتحان میں کن کن حصوں کو جوابات کے اندر ویٹیج کے حساب سے شامل کرنا ہوگا۔ یہ کس قدر آسان اور دلچسپ ٹیکنیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گی۔ تو آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھ کر ان کی مدد سے اس ٹیکنیک کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ ریڈنگ کمپریہنشن کے عمل پر مہارت حاصل کر سکیں۔